نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اعلم كلك انك لن تستطيع معي صبرا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ مجھے علم لدنی عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایک مچھلی بھون لیں اور اس کو کپڑے میں یا تھیلے میں ڈال لیں اور دریا میں سفر کریں. مچھلی جہاں تھیلے میں سے نکل جائے گی وہاں آپ کو ایک بندہ ملے گا، اللہ کا بندہ جس کا نام خضر علیہ السلام ہے. تو علم لدنی اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل بندہ کرے اس کا مطلب کوئی اور ہو، ظاہر اور ہو مطلب کچھ اور ہو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا بھائی تھیلا نکالو اور مچھلی نکالو، بھوک لگی ہے. غلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر فلاں جگہ پر نکل گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے غلام سے کہا کہ ہمارا مقام تو وہی ہے. پھر واپس وہاں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ نمودار ہوا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں تفسیر میں ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، لیکن یقیناً وہ اللہ کے ولی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا علم سکھاؤ. آپ نے اس کو عرض کیا قال اعلم کلک انک لن تستطیع معی صبرا، جو کام میں کروں گا آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ برداشت کروں گا، صبر کروں گا. تو چل پڑے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی والوں نے ملاح نے جب آپ وہاں اترنے لگے تو ملاح نے ان سے اللہ کے بندے دیکھ کر یہ ان سے کرایہ نہ لیا، اجرت نہ لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے ایک ڈنڈا کشتی کے اوپر مارا اور ایک پٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہ لیا، ہم کو بڑے آرام سے انہوں نے دریا پار کرایا، آپ نے عجیب بات ہے ان کا پھٹا توڑ دیا. آپ خضر علیہ السلام نے کہا یا حضرت میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. پھر آگے چل پڑے. کیا دیکھا کہ ایک بچہ ابھی وہ جوان نہیں ہوتا، وہ آ رہا ہے. اس کو پکڑا خضر علیہ السلام نے اور اس کی گردن مروڑ دی، قتل کر دیا. پھر بول پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ نہ اس بچے نے ہمیں برا بھلا کہا، نہ اس نے ہمارے کپڑوں پر مٹی ڈالی یا کوئی اور گندگی ڈالی، اس نے کوئی حرکت ہی نہیں کی، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ خضر اسلام نے کہا، عرض کیا، یا حضرت میں نے آپ کو کہا نہیں کہ جو کام میں کروں گا آپ اس پر صبر نہیں کریں گے؟ قال رحمک اللہ کا انک لن تستطیع معی صبرا۔ آگے چل پڑے، آگے ایک گاؤں آیا، اس گاؤں کی گلی میں سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ مکان کی دیواریں گر چکی ہیں، مکان کی کچی دیواریں وہ گر چکی ہیں۔ تو خضر اسلام نے موسیٰ سے کہا، عرض کیا، یا حضرت پانی ہم کہاں سے پانی لیں اور یہ اس مٹی میں گارا بنائیں اور اس مکان کی دیوار جو ہے اس کو اونچا کریں؟ وہ سارا دن جو ہے وہ گارا اور مٹی کو ملا کر اس مکان کی دیوار کو اونچا کیا۔ تو پھر مطلب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ خضر یار تم کیسا انسان ہے کہ سارا دن ہم نے کام کیا ہے، ہمسایہ جو ہیں مکان کے ارد گرد، کسی نے ہم سے پانی نہیں پوچھا، کسی نے ہم سے روٹی نہیں پوچھی، کسی نے ہمیں اس کام کی اجرت نہیں دی، تو کیسا انسان ہے کہ ہم سے سارے دن کام کروایا؟ تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا، یا حضرت 3 کام میں نے کیے ہیں، ان تینوں کا مطلب مجھ سے مطلب پوچھ لو اور پھر ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اس علاقے کا جو کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، اور اس نے اپنے بندے وہاں لگانے تھے اور جو کرایہ وغیرہ وہ اکٹھا کر رہا تھا۔ تو میں نے اس لیے کشتی کو توڑ دیا کہ وہ اس کے کرندے کہیں گے یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو کیا کرنا، وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ملا جو ہے جو کشتی چلاتا ہے وہ اس کو ٹھیک کر لے گا اور اپنا مزدوری کرتا رہے گا، اس لیے میں نے اس کو پھٹے توڑ دیے۔ وہ بچے کیوں کو مارا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر بدماش بننا تھا، اس نے برے کام کرنے تھے، اور والدین کو ہر روز لوگوں نے شکوہ کرنا تھا کہ تمہارے بیٹے نے یہ زیادتی کی ہے، تمہارے بیٹے نے یہ برا کام کیا، تمہارے بیٹے نے یہ زیادتی کی۔ سارے دن ان کے والدین کو یعنی شکایتیں ملنی تھی، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا کام، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میں دیوار اس لیے بنوائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس دیوار کو میں نے اس لیے بنایا کہ 2 یتیم بچے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے انہوں نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ اگر دیوار نہ بناتے تو مٹی الگ ہو جاتی اور مطلب خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان کے بڑے ہونے تک، ان کے بالغ ہونے تک وہ خزانہ لوگ لے جاتے۔ غلامین یتیمین، 2 غلام بچے، یتیمین فی المدینہ تھی، وکان تحتہ کنز لہما، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، کان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ جو ہے وہ اللہ کا ولی تھا۔ تو دیکھو کیسی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں سے ولی کا کام جو ہے وہ نبیوں سے کروا رہا ہے۔
یعنی ایک ولی کا کام، اللہ کے ولی کا کام جو ہے وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. تو یہ ہے، یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے یہ 7 پشتوں تک جو کامل ولی ہوتا ہے اس کی 7 پشتوں تک لوگ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اگر وہ خود پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.